السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صوبہ جامعۃ اہل حدیث مدھیہ پردیش فضیلت الشیخ عبدالقدوس عمری حفظہ اللہ اور ان کے رفقائے کار کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑے ہی عزم و حوصلے کے ساتھ اس پروگرام کو، اس عظیم الشان اجلاس کو منعقد کیا ہے، اور الحمدللہ آج جوق در جوق اہل ایمان قافلہ در قافلہ چلے آ رہے ہیں، علماء کرام سے محبت اور ان کے ساتھ الفت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علماء اور عوام کی ان محبتوں کو پائیدار بنائے۔ تمام علماء ذی وقار جو اجلاس پر بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے اس پروگرام میں، میں ان سب کا شکر ادا کرتا ہوں اور عوام سے امید کرتا ہوں کہ وہ ہمارے علماء جمعیت و جماعت مقامی ہوں یا بیرونی ہوں، دوسرے اضلاع سے، دوسرے صوبوں سے آئے ہوں، ہر ایک کو توقیر و تکریم کی نگاہوں سے دیکھیں گے، عزت افزائی اور حوصلہ افزائی میں کمی نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عوام اور علماء کے درمیان کی اس محبت کو پائیدار بنائے۔ اس اجلاس میں ہمارا موضوع ہے سنت کی پیروی کے بغیر نجات نہیں۔ موضوع بہت آسان ہے، ہم اہل حدیث ہیں اور اللہ کا شکر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ اہل حدیث ہو پر اہل سنت تو نہیں۔ اہل سنت تو ہم ہیں۔ تو بھائیو آج اس کا جواب انشاءاللہ ہم لے کر جائیں گے، لے جائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ سنت کہتے کسے ہیں اور حدیث کس کا نام ہے۔ عام فہم زبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی تقاریر اس کو کہیں گے، اور یہی سنت قولی بھی ہے۔ سنت کی دوسری قسم ہے سنت فعلی۔ فعل کے معنی ہوتے ہیں ایکشنز، ایکٹیویٹی، کام۔ سنت فعلی کا مطلب ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام صحابہ کے سامنے کیا ہو، عملی طور سے آپ نے بتایا ہو کہ دیکھو میں ایسا کر رہا ہوں، ایسے ہی تمہیں بھی کرنا ہے، پریکٹیکلی آپ نے بتایا ہو، اس کو سنت فعلی کہتے ہیں۔ مثال، اگر آپ پڑھیں گے سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ، تو امام ابو داؤد نے ایک باب باندھا ہے، باب تسویۃ الصفوف، صفوں کو برابر کرانے کا بیان، حدیث نمبر 665۔ اس میں ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا اذا قمنا للصلاۃ فَإِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ۔ نعمان بن بشیر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں برابر کرواتے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے۔ بھائی ذرا آگے ہو جاؤ، پیر سے پیر ملا لو، کندھے سے کندھا ملا لو، دونوں آپس میں بیچ میں خلا مت رکھو، تحاذوا بین المناکب والاقدام، قدم قدم سے، کندھے کندھے سے ملا لو، برابر کھڑے ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں سیدھی کرواتے، اور صحابی رسول کہتے ہیں فَإِذَا اسْتَوَيْنَا، جب ہم بالکل برابر سرابر، پاؤں سے پاؤں ملا لیتے، کندھوں سے کندھے، جب آپ دیکھ لیتے سب برابر ہو گئی ہے، سیدھی ہو گئی ہے،
تب آپ قبلہ رخ ہوتے اور کہتے اللہ اکبر، نماز شروع۔ تو میرے بھائیوں، یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، اس کا نام کیا ہے؟ سنت فعلی۔ کیا نام ہے بھائیوں؟ سنت فعلی۔ آپ نے کر کے دکھایا، بتایا کہ اے میرے مصلیو، اے میرے مقتدیو، دیکھو اگر اس مصلی امامت پر تمہیں کبھی کھڑا ہونے کا موقع ملے، یہی ذمہ داری جو میں نبھا رہا ہوں تمہیں بھی نبھانی ہے، صفیں درست کروانی ہے۔ آج بہت سارے لوگ امامت کرتے ہیں لیکن توجہ نہیں دیتے سنت رسول پر۔ تکبیر ہوئی اور قبلہ رخ کھڑے ہیں، اللہ اکبر، نماز شروع۔ نہیں میرے بھائیو، سنت رسول ہے، سنت فعلی ہے، اس کو ہمیں کرنا ہے۔ اگر ہم امام بن رہے ہیں ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا۔ اور ایک تیسری سنت بھی ہے۔ پہلی سنت ہوئی سنت قولی، دوسری سنت سنت بھول گیا سنت فعلی، اور تیسری ایک سنت ہے، اس کا نام ہے سنت تقریری۔ تقریر اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کو کنفرم کرنا، ثابت کرنا۔ قرر یقرر تقریر، ٹو کنفرم سم تھنگ۔ مقرر کو مقرر اس لیے کہتے ہیں جو اپنے دلائل سے کنفرم کر دیتا ہے۔ تو سنت تقریری وہ سنت ہے جس کو رسول نے کیا نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے آپ کے سامنے کیا، صحابہ کی جماعت میں سے کسی نے کوئی کام، دین کا کام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو دیکھا، سنا، اور آپ مسکرا دیے یا آپ خاموش رہ گئے یا آپ نے اپنی پسندیدگی کا اظہار فرمایا، I like this، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ It is approved by the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں وہ کام، لیکن آپ کے صحابی نے کیا، آپ نے دیکھا، سنا، اور آپ خاموش رہ گئے یا آپ نے مسکرا دیا یا آپ نے پسندیدگی کا اظہار فرما دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کام دین میں ثابت، بولو، ہے، کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ کام غیر درست ہوتا، ناجائز ہوتا، تو ہمارے نبی کی زبان خاموش رہ جائے، ایسا ہو سکتا نہیں۔ اس کی بھی ایک مثال لے لیں۔ صحیح سنن ابو داؤد، علامہ البانی کا نسخہ ہے، جلد نمبر 1، 1128 نمبر کی حدیث ہے۔ قیس بن عمرو کہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فجر کی نماز پڑھائی تو آپ نے فجر کی نماز کے بعد دیکھا آپ کے ایک صحابی 2 رکعت اور پڑھ رہے ہیں۔ جب وہ پڑھ چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا، میرے صحابی، صلاۃ الصبح رکعتان، صبح کی نماز تو 2 رکعت ہے، میں نے 2 رکعت پڑھائی، یہ آپ الگ سے اور کیا پڑھ رہے تھے؟ میرے بھائیوں، فجر میں کتنی رکعتیں ہیں؟ کوئی کتنی ہے؟ 4 6 کتنی ہے؟ 2 فرض اور 2 سنت۔ سنت پہلے ہے یا بعد میں؟ سنت پہلے، فرض آخر میں۔ اب یہاں پہ سنیے اچھی طرح، سنت تقریری۔ بہت سارے احباب، بہت سارے دوست، بہت سارے بھائی لا علمی کی وجہ سے یا مس گائیڈنس کی وجہ سے غلطی کر رہے ہیں۔ یہاں دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، میرے صحابی، میں نے 2 رکعت نماز فرض پڑھا دی، کیا پڑھ رہے تھے آپ؟ تو جواب ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب مسجد میں آیا تو آپ امامت کر رہے تھے، نماز فرض کھڑی تھی، جماعت میں آ کر شامل ہو گیا، مجھے فجر سے پہلے جو سنت 2 پڑھنی تھی پڑھنے کا موقع نہیں ملا، جماعت میں شامل ہو گئے، اس لیے کہ جماعت کے ہوتے ہوئے سنت میں لگوں۔ تو اللہ کے رسول، فرض میں نے پوری کر لی آپ کے ساتھ،
اور ابھی میں اس کے بعد 2 رکعت سنت فجر پڑھ رہا تھا، پہلے والی سنت بعد میں. فسکت رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. خاموش ہو گئے. تو میرے بھائیو کیا پتا چلا اس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہ کر امت کو کیا درس دیا کہ میرے امتیوں دیکھو، سنت فجر کو اگر کسی کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہو جائے، اس طرح کا معاملہ ہو جائے کہ کبھی وہ مسجد میں باوضو ہو کر آئے اور اس نے سنت اپنے گھر پہ نہیں پڑھی تھی اور مسجد میں آیا تو جماعت کھڑی ہے، دیر ہو گئی اسے، تو اس کے لیے سنت یہی ہے کہ وہ جا کر فرض میں شامل ہو جائے اور فرض مکمل کر لینے کے بعد اس کے لیے موقع ہے اب وہ اپنی سنت فجر جا کر پڑھ لے. لیکن میرے جوانوں، مجھے معاف فرمانا، میرے بزرگوں، یہ حقیقت اچھی طرح سے سن لینا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ممبئی میں طلبہ کا ایک ہاسٹل ہے، جعفر سلیمان ہاسٹل. مسجد بندر سے پہلے واڑی بندر کا علاقہ ہے، وہاں پر اس کے اندر ایک مسجد بھی ہے، وہاں طلبہ رہتے ہیں. ان کے ہاسٹل کا انتظام ہے، رہنے سہنے، کھانے پینے، لائبریری، تمام چیز کا انتظام. میں تقریباً 1.5 سال تک وہاں رہا زمانے طالب علمی میں. اس مسجد میں ہمارا درس ہوتا تھا اور اسی مسجد میں میں نے دیکھا ہمارے بہت سارے جوان طالب علم نمازی ہیں. فجر میں پہنچے، امام صاحب امامت کرا رہے ہیں، امام صاحب امامت کرا رہے ہیں. ہمارا جوان پہنچا ہے اور وہ سنت اپنی الگ سے پڑھ رہا ہے. نہیں معلوم ہمارے اس نوجوان، میں تو یہی سمجھتا ہوں، میرا حسن ظن ہے، یا میں یہ سمجھتا ہوں میرے اس جوان طالب علم کو مس گائیڈ کیا گیا ہے فرقے اور مسلکوں کی بنیاد پر کہ تمہارے مسلک میں تو یہ نہیں، ایسا ہے، ایسا نہیں، ایسا ہے. ورنہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا طالب علم فرض کی جماعت کھڑی ہے، امام صاحب قرات کر رہے ہیں، تلاوت فرما رہے ہیں، امامت کرا رہے ہیں، ہمارا طالب علم جا کر الگ سے اپنی سنت پڑھ رہا ہے. اور میرے بھائی، اللہ کی قسم آپ نے بھی دیکھا ہوگا کتنے ایسے مرتبہ کہ جماعت کھڑی ہے فجر کی اور صاحب وضو بنا کر آئے، امام صاحب دوسری رکعت میں چل رہے ہیں، امام صاحب تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا نمازی بعد میں آتا ہے وضو بنا کر اللہ اکبر اپنی سنت پڑھ رہا ہے. ابھی ایک رکعت بھی سنت ادا نہ ہوئی. اور ادھر is like the well and sunnat is like the water in the well. حدیث کنواں ہے اور سنت اس میں نکلنے والا پانی. نہیں سمجھا یہ بات؟ اگر آپ کنویں کے مالک ہیں تو آپ پانی کے بھی مالک ہیں کہ نہیں میرے بھائیو؟ اس لیے اگر آپ اہل حدیث ہیں تو اہل سنت بھی بولو ہے یا نہیں ہے. کون یہ کہہ سکتا ہے کہ جو کنواں والا ہے وہ پانی والا نہیں؟ حدیث ایک سورس ہے جہاں سے سنت ڈرائیو کی جاتی ہے، سنت کو اخذ کیا جاتا ہے، سنت کی معلومات لی جاتی ہیں. میرے بھائی، جب حدیث سورس ہے سنت ہمیں لینے کا، پانے کا، جاننے کا، تو جو اہل حدیث والا ہے وہ سنت والا بھی ہے. اور اس لیے بھی کہ آپ نے جو کیٹیگری ابھی سنی، قولی، فعلی، تقریری، آپ اس پر عمل کرنے والے ہیں. تو میرے بھائیوں، اہل حدیث لفظ یہ اہل سنت کو بھی شامل ہے. اب اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ آپ صرف اہل حدیث ہو، اہل سنت نہیں، تو آپ اسے بتا سکتے ہو کہ بھائی کنویں والے اگر آپ ہو تو پانی والے بھی ہو. پانی اسی کنویں سے نکل رہا ہے، یہی سنت ہے، اور وہ کنواں یہی حدیث ہے. تو اگر آپ پانی اور کنویں دونوں کو الگ کر دو تو الگ بات ہے. اس لیے میرے خیال میں اب یہ کنفیوژن آپ کے ذہن میں نہیں رہنا چاہیے. حدیث والا وہ سنت والا بھی ہے الٹیمیٹلی. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع
یا سنت کی اتباع کے بغیر نجات نہیں۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ محمد کی آیت نمبر 33 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان لانے والو، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارو، اور اے ایمان لانے والو، رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ اور آگے کیا ہے؟ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے عملوں کو برباد نہ کرو۔ کیا مطلب ہے؟ جس طرح اللہ کی نافرمانی کرو گے تو عمل کیا ہوا؟ برباد۔ ایسے سنت رسول کی اور حکم رسول کی پامالی کرو گے، نافرمانی کرو گے تو بھی عمل کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا۔ مثال چاہیے، کیسے برباد ہو جائے گا؟ آئیے صحیح بخاری کی ایک روایت سناتا ہوں، کتاب النکاح کی ہے، 5063 نمبر کی حدیث، 5063۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں کے گھر، بعض بیوی کے گھر یعنی کسی ایک بیوی کے گھر 3 صحابہ آئے۔ بعض محدثین نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے، پر ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں۔ تو ان صحابہ نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گھر میں رہتے ہوئے آپ کی عبادت کے بارے میں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ان کو، نماز آپ کو پڑھتے پڑھاتے ہیں فرض 5 وقتہ، اس کے علاوہ رات میں تہجد بھی پڑھتے ہیں، قیام اللیل، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، فرض ہیں، اس کے علاوہ ہر ہفتے میں آپ کے نبی سوموار کا روزہ، جمعرات کا روزہ، اور بھی نفلی روزے۔ کبھی آپ گھر آئے اور پوچھا کھانا ہے، جواب ملا نہیں، چلو روزہ رکھ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہر عربی مہینے کی 3 تاریخ 13، 14، 15 جس کو ایام 20 کہا جاتا ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت رہی ہے، سنت رہی ہے، آپ کا طریقہ رہا ہے روزہ رکھنا، نفلی روزے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے رسول غریبوں، یتیموں، بیواؤں کا سہارا بھی بنتے ہیں، سوشل ورک بھی کرتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بتا سکتی تھی بتایا۔ صحابہ کرام کو لگا کہ ہمارا نبی بخشا بخشایا، جنتیوں کا سردار، امام الانبیاء، اتنا کچھ کر رہا ہے ہمارا نبی، ہم گنہگاروں کو جنت جانا ہے تو اور کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ کرنا چاہیے۔ حدیث میں کانہم تقالوہا، انہوں نے اس کام کو اپنے لیے سمجھا کہ ہمارے لیے کم ہے، ہمیں زیادہ کرنا چاہیے۔ تو ایک صحابی رسول کہتے ہیں انا اصلی اللیل ابدا، آج سے وعدہ کرتا ہوں رات بھر میں نماز پڑھتے ہوئے گزاروں گا۔ ہمارا پیارا نبی جنتیوں کا سردار، بخشا بخشایا، رات کے 3 پہر میں اٹھ کر نمازیں اتنی لمبی، اتنا لمبا قیام اللیل، اتنے لمبے رکوع، اتنے لمبے سجود کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتی ہے، سوجن آ جاتی ہے۔ ہمارا نبی تو بخشا بخشایا ہے، ہم گنہگاروں کو جنت جانا ہے تو پوری رات نماز پڑھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے صحابی کہتے ہیں انا اصوم الدہر ولا افطر، ہمارے نبی اگر ہر سوموار ہر جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، گھر میں کھانا نہیں تو روزہ رکھ لیا، نفلی روزے 13، 14، 15 جو عربی کی تاریخیں ہیں اس میں روزہ رکھتے ہیں آپ، نفلی روزے، بخشے بخشائے ہیں آپ، ہمیں جنت میں جانا ہے تو زمانے بھر روزہ رکھنا چاہیے، سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، آج سے میں زمانے بھر کانٹینیو روزے میں گزاروں گا، نفلی روزے۔
میرے بھائیو کنٹینیو ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں 1 مہینے کا، اس کا نام کیا ہے مہینے کا؟ کیا نام ہے؟ آپ لوگ جگ رہے ہیں نا بھائیو، کیا نام ہے 1 مہینہ جس کا روزہ رکھتے ہیں؟ کیا نام ہے؟ رمضان۔ کنٹینیو اسے چھوڑنا جائز نہیں، اللہ کہ کوئی عذر شرعی ہو۔ نفلی روزوں کے بارے میں قانون یہ ہے شریعت میں کہ آپ کو واقعی بہت نفلی روزے رکھنے ہیں تو صوم داؤد رکھیے، 1 روزہ رکھیے 1 چھوڑیے، 1 روزہ رکھیے 1 چھوڑیے، کنٹینیو مت رکھیے۔ امت کے لیے قانون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور آپ کی سنت بھی رہی ہے سوموار پھر جمعرات، اور بیچ میں کبھی رکھ لیا آپ نے۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں میں آج سے کنٹینیو روزہ رکھوں گا، نفلی روزے۔ اچھا، تیسرے صحابی کہتے ہیں انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، میں شادی ہی نہیں کروں گا، عورتوں سے الگ تھلگ رہوں گا تاکہ اللہ کی خوب عبادت کر پاؤں، جنت حاصل کر سکوں۔ کون جائے گا بیوی بچوں کے اس الجھن کو لینے؟ عبادت نہیں ہو پائے گی اللہ تعالیٰ کی، اچھی طرح سے میں عبادت نہیں کر پاؤں گا، میں ان الجھنوں سے دور رکھوں گا اپنے آپ کو۔ میرے بھائیوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، ڈسٹرکٹ سیونی بلکہ دور دراز سے چل کر آنے والے بھائیوں بہنوں جوانوں بزرگوں، صحابہ کرام اپنے جذبات میں اچھے تھے، نیک تھے، سچے تھے یا نہیں؟ سچے تھے، بالکل سچے تھے۔ لیکن کیا ان کو روزہ کے نام پر پورے مہینے روزہ رکھنے کی اجازت ملی؟ نماز کے نام پر پوری رات جاگ کر نماز پڑھنے کی اجازت اور پرمیشن ملی؟ شادی کے بغیر زندگی گزارنے کی پرمیشن ملی؟ حالانکہ سب کے ارادے نیک تھے، سب کے جذبات نیک تھے، سب جنت حاصل کرنا چاہتے تھے ایسا کر کے، لیکن یہاں سنو، معاملہ یہ ہے کہ اتباع رسول یعنی رسول کی پیروی کا مطلب ہے پیچھے چلنا، آگے چھلانگ لگانا پیروی نہیں۔ اتباع کا مطلب ہے کہ پیچھے پیچھے چلو۔ صحابہ کرام اپنے جذبے کا اظہار کر رہے تھے، وہ گویا نبی کے آگے جمپ کر رہے تھے، اور قرآن نے جو کہا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی یہ پیغام سنا دو کہ اے لوگو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو آؤ میرے پیچھے پیچھے چلو، میری پیروی کرو۔ اب سنو کیا ہوتا ہے اس کے بعد۔ شام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا ماجرا کہہ سناتی ہیں، آپ کے صحابہ آئے تھے، ایسا ایسا عہد و پیمان کر کے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے پاس چل کر آتے ہیں، فجاء الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے پاس چل کر آئے اور کہا جمع کر کے، انتم الذین قلتم کذا و کذا، میرے صحابہ آپ لوگوں نے ایسا ایسا کہا اور عہد و پیمان کیا ہے نا؟ کہاں ہے اللہ کے رسول؟ آپ بخشے بخشائے، آپ جنتیوں کے سردار، آپ فرض رمضان کے علاوہ نفلی روزے اتنے رکھتے ہو، آپ فرض نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز پڑھتے ہو، آپ اتنا زیادہ کار خیر کرتے ہو ہم گنہگاروں کو جو آپ کے امتی ہیں، اگر ہمیں جنت میں جانا ہے تو ہمیں تو زیادہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول اسی جذبے سے ہم نے کیا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن سنو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، قرآن کی آیات کر لو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور اپنے عملوں کو برباد نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں میرے صحابہ بتاؤ کیا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اس کا متقی بندہ نہیں ہوں؟ کہا ضرور ہو اللہ کے رسول، آپ سے زیادہ متقی اللہ سے ڈرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو کہا سنو، لیکن اس کے باوجود انا اصلی وارقد، میں سوتا ہوں، بیوی بچوں کا حق دیتا ہوں، اور رات کے تیسرے پہر میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اللہ کا حق بھی نہیں بھولتا اور اپنے جسم کا حق بھی دیتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کا حق بھی دیتا ہوں، یہ میری سنت ہے۔ اے میرے صحابی آپ نے کہا کہ میں رات بھر جاگوں گا، یہ میری سنت کہاں ہے؟ رات بھر نماز پڑھوں گا، یہ میری سنت کہاں ہے؟ اور سنو، انا اصوم و افطر، نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، توڑ بھی دیتا ہوں،
یہ میری سنت ہے۔ اے میرے صحابی، آپ نے زمانے بھر کنٹینیو روزہ رکھنے کا عہد پیمان کیا ہے، یہ میری سنت کہاں ہے؟ اور سنو، آپ کہتے ہو میں شادی نہیں کروں گا، میں بیوی بچوں سے الگ تھلگ رہوں گا۔ میں نے ایک زمانے میں خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی، ہماری زوجہ، ان کا حق ہم نے ادا کیا، شادی کی۔ اس کے بعد دیکھو، حضرت سودا آئیں، حضرت عائشہ آئیں، حضرت ام حبیبہ آئیں، حضرت ام سلمہ آئیں، حضرت صفیہ آئیں، حضرت حفصہ آئیں، حضرت جویریہ آئیں، حضرت میمونہ آئیں۔ اے میرے امتیوں، ایک دو نہیں، چار نہیں، مجھے اللہ نے اس سے زیادہ کی پرمیشن دے رکھی تھی۔ میں نے شادیاں کی ہیں، میں نے ان کا حق ادا کیا ہے، اور میں نے اللہ کا حق بھی ادا کیا۔ یہ میری سنت ہے۔ تم بیوی بچوں سے دور رہ کر ان کا حق مار کر تم صرف اللہ کا حق ادا کرنا چاہتے ہو۔ اب یہاں سوچنے کا مقام ہے، اگر وہ صحابہ رسول رات بھر جاگ کر نماز پڑھتے، سنت رسول کی خلاف ورزی کرتے، قبول ہوتی نماز؟ بولو بھائیو، آگے جملہ سنو۔ اگر وہ صحابہ رسول نبی کے سنت کی مخالفت کرتے ہوئے کنٹینیو نفلی روزے رکھتے، قبول ہوتے روزے؟ آگے سنو، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میری سنت ہے رات کے تیسرے پہر میں تہجد پڑھنا، باقی وقت سو کر اپنے جسم کا حق دینا، بیوی بچوں کا حق دینا۔ میری سنت ہے نفلی روزے رکھنا اور توڑنا۔ میری سنت ہے شادی کرنا، بیوی بچوں کا حق ادا کرنا۔ میری سنت سے جو روگردانی کرے گا فَلَيْسَ مِنِّي، he is not from among us، ہم میں سے نہیں۔ بولو، کنٹینیو جا کر نماز پڑھنا اللہ کو محبوب ہے؟ رسول کو پسند ہے؟ نہیں۔ نماز کے نام پر اگر ہماری نمازیں سنت سے الگ ہو تو قبول نہیں، روزے کے نام پر ہمارے روزے سنت کے خلاف ہو تو قبول نہیں، اور شادی بیاہ کے نام پر اگر ہم اس سے دور بھاگ رہے ہوں، حالانکہ ہم طاقت رکھتے ہو کھلانے پلانے جلانے رکھنے سکنے کی، اس کے بعد ہم شادی سے سنت سے دور رہیں، تو ذرا بتاؤ کہ ہم کہاں ہیں؟ اور پھر میں اپنے ان بھائیوں سے، ان جوانوں سے، ان بزرگوں سے، ان ماں اور بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو سنت رسول یا محبت رسول میں 2 نہیں 3 عیدیں منانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سنا ہے آپ نے؟ ہم اور آپ کتنی عید مناتے ہیں؟ کتنی بھائیوں؟ 2 یا 3؟ 2۔ لیکن آپ کے اسی ملک ہندوستان میں بہت سارے بھائی، بہت ساری بہنیں ہیں، میں انہیں بالکل ان کے جذبات کی قدر کرتا ہوں کہ واقعی وہ محبت رسول ہی سے سرشار ہو کر ایسا کرتے ہیں، لیکن ڈائریکشن غلط ہے۔ محبت رسول کے اظہار کا جو ڈائریکشن ہے وہ غلط ہے۔ اللہ کی قسم، محبت رسول کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر نبی نے صرف 2 عیدیں منائی تو ہمیں تیسری منانے کی اجازت ہے؟ بولو بھائیو، یہاں منمانی کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم، نبی سے اور صحابہ سے آگے ہم بھاگ رہے ہیں۔ نبی کی پیروی کرنے کے بجائے نبی کے آگے جمپ کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، نبی سے آگے جمپ کر کے جنت پانا چاہو گے، تم جنت کی سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے، پگڈنڈیوں میں چلے جاؤ گے، اور یہ پگڈنڈیاں تمہیں کسی خندق میں گرا دیں گی۔ نہ تمہارے روزی کا ویلو، نہ تمہاری نماز کا ویلو، نہ تمہارے عیدوں کا ویلو، اس لیے کہ سنت رسول کے خلاف تم جا رہے ہیں۔ نبی کے پیچھے چلنے کے بجائے نبی کے آگے بھاگ رہے ہو۔ اب تم جائزہ لو کہ میرے بھائیو تم کیا کر رہے ہیں۔ اگر یہ سنت پیارے نبی نے اپنی 23 سالہ زندگی میں کبھی نہ منائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے سسر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنی بیٹی عائشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنایا، انہوں نے یہ سنت
सुन्नत नहीं मनाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे ससुर हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने अपनी बेटी हफ्सा बिन्त उमर बिन खत्ताब को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने निकाह में दे दिया, उन्होंने ये सुन्नत ईद नहीं मनाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद मोहतरम हजरत उस्मान, जिनको ज़ुन्नूरैन कहा गया, उम्मे कुलसूम, हजरत रुक़ैया, ये के बाद दीगर दो बेटियां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनके अक़द मुबारक में आई, और उन्होंने ये सुन्नत ईद, तीसरी ईद नहीं मनाई। उन्होंने कभी नबी का बर्थडे नहीं मनाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे दामाद मोहतरम हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो उम्मत के चौथे खलीफा भी हैं, आपके चचाजाद भाई भी हैं, अगर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थडे नहीं मनाई, आपकी बेटी फातिमा ने आपकी बर्थडे नहीं मनाई, तो मेरे भाइयों आप जरा देख लो, गौर कर लो, बाद में चल करके सहाबा के बाद ताबईन की पीढ़ी है, नहीं किसी ने मनाई, और उसके बाद आप देख लो मुहद्दिसीन किराम में से किसी ने नहीं मनाई। अइम्मा किराम, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला इन फुक़हा किराम को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। इन्होंने भी दीन की खिदमत की, अवाम की खिदमत की, और इस दुनिया से दीन की खिदमत करते हुए चले गए। अल्लाह की कसम, किसी ने इस तीसरी ईद को नहीं मनाया, न मनाने की इजाजत दी। एक जुमला कोई लाकर दिखा दे। अहले हदीस उलमा मिंबर और मेहराब से ऐलान करेंगे, अगर सुन्नत रसूल, सुन्नत सहाबा, सुन्नत ताबईन से साबित हो जाए, लेकिन अगर ये साबित नहीं है तो मेरे भाई अपने अमाल का जायजा ले लो। सहाबा के उन नमाजों की कदर नहीं जो नबी के खिलाफ, नबी की सुन्नत के खिलाफ जा रही है, उन रोजों की कदर नहीं जो रोजे नबी की सुन्नत के खिलाफ जा रहे हैं, उस जिंदगी की कदर नहीं जो नबी की जिंदगी से अलग हो रही है। तो हमारी ईदों की कदर होगी, अल्लाह के लिए सोचो। यकीनन तुम नबी से मोहब्बत करते हो, लेकिन मोहब्बत रसूल का इजहार इस अंदाज में करना कि नबी के आगे जाना है, सहाबा के आगे फलांगना है, और ऐसा करने से जन्नत की राह हम भटक जाएंगे। अल्लाह हम सबको नबी की सुन्नतों पर चलकर नबी से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। नबी की सुन्नत पर चलना वाजिब क्यों? एक सवाल आपके ज़हन में उठ रहा होगा। एक जवाब तो यह है कि अमल बर्बाद हो जाएगा, काबिल कबूल नहीं। और दूसरा बहुत ही लॉजिकल जवाब कुरान ने दिया है कि नबी जो कुछ हमें बताता है वो अपने मन से कुछ नहीं कहता। नबी अपने मन से कोई बात बतला कर गए नहीं। कुरान ने क्या कहा? सूरह नज्म की आयत नंबर 3 पढ़िए, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। He does not speak throughout his desire, his wish, his will. Indeed, it is revelation revealed. कुरान क्या कहता है? ये नबी अपने मन से कुछ नहीं कहता, ये तो वही कुछ बताता है जो अल्लाह की तरफ से वही नाज़िल होती है। तो जब मामला ये है कि नबी हम तक वही पहुंचाते हैं जो अल्लाह उन तक पहुंचाता है, जो जिब्रील लेकर उनके पास आते हैं, तो जरा मुझे बताओ मेरे भाइयों, क्या अल्लाह का हुक्म माना जा सकता है नबी के हुक्म को माने बगैर? बोलो, मान सकते हैं? क्या अल्लाह की इताअत हो सकती है नबी की इताअत से दूर जाकर? नहीं। क्या अल्लाह के हुक्मों पर अमल किया जा सकता है नबी की सुन्नत को छोड़कर? नहीं। जिसे अल्लाह की बात माननी है, अल्लाह की इताअत करनी है, अल्लाह को राजी करना है, तो उसे प्यारे नबी की सुन्नतों और तरीकों पर चलना है। इसी का नाम इताअत इलाही है। कुरान ने बड़े वाज़ेह लफ्जों में कहा, सूरह निसा की आयत नंबर 80 पढ़िए, उमन युतिइर रसूल फ़क़द अताअ अल्लाह। जो रसूल की मान कर चलता है उसने अल्लाह की मान ली, बेड़ा पार हो गया। जो रसूल की इताअत करते हुए चलता है, अपनी जिंदगी गुजारता है, उसने अल्लाह की इताअत कर ली। तो मेरे भाइयों बताओ, क्या रसूल की सुन्नतों से हटकर हम अपने अल्लाह को राजी कर सकते? नहीं कर सकते।
اس لیے سنت جہاں کہیں ملے ہمیں اسے حرز جان بنانا ہے۔ اہل حدیث صرف نام رکھ لینا، اللہ کی قسم یہ ٹائٹل فائدہ نہیں دے گا تب تک جب تک آپ پریکٹیکلی اس کو اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے۔ اب میرے بھائیو، اگر میں آپ سے پوچھ لوں، میرے جوانوں، ہو سکتا ہے تم کالج کے اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے تم کسی یونیورسٹی کی باؤنڈری میں داخلہ لے چکے ہو، گریجویشن کر رہے ہو، ماسٹر کر رہے ہو، پی ایچ ڈی کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں ترقی عطا فرمائے، لیکن بتاؤ نبی کی سنت تم نے اگایا ہے؟ یہ ریش تمہارے پاس ہے جو تمہارے علماء کے یہاں ہے، جو تمہارے بزرگوں کے یہاں ہے، جس کا حکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی اور رکھنے کا حکم دیا، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھ کترو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی، ایک ایک حلیہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بیان کر کے گئے ہیں۔ میرے جوانوں کیا عزم کرتے ہو کہ انشاءاللہ آج سے ہم بھی اسے چھوڑ دیں گے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی رسول کی سنت اگا کر جائیں گے، تاکہ قبر میں فرشتے بھی ہمارا استقبال کریں، نبی کا امتی آیا ہے، تاکہ قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہمارا استقبال کریں، نبی کا چاہنے والا آیا ہے۔ ورنہ تو اہل حدیث کا لقب میرے بھائیوں ایک دھوکہ ہوگا۔ اللہ کے لیے جوانوں اور ایسے بزرگوں، اس ریش کو جما لو، یہ داڑھی اگا لو، یہ سنت رسول ہے، سنت قولی بھی ہے، سنت فعلی بھی ہے، نبی نے رکھا بھی ہے، نبی نے رکھنے کو کہا بھی ہے۔ میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ میرے جوان ضرور اپنے چہروں پر اسے سجائیں گے۔ اور اللہ کی قسم اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ داڑھی آپ کو ترقی سے روکتی ہے، اللہ کی قسم آپ کی خام خیالی ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ ایک نوجوان مینجمنٹ کا ماہر MBA کیا ہوا، اور ایسے کالج سے جس کا پلیسمنٹ ہے، لیکن اتفاق سے ویکنسی نکلی ہوٹلوں کی، اور ایک ہوٹل میں مینیجر شپ کے لیے جگہ خالی تھی، بہت سارے لوگوں نے درخواستیں دی۔ اس نوجوان نے بھی درخواست دی، لیکن وہ لحیہ اور داڑھی کے ساتھ بارش جوان ہمارا۔ انٹرویو بہت سارے لوگوں نے دیا اور اس جوان نے بھی دیا۔ اس جوان کو اس کی مہارت، اس کی ایبیلٹی، اس کی کوالیفیکیشن کی بنیاد پر چنا گیا، لیکن کہا گیا صرف ایک گزارش ہے، اے جوان، صرف یہ داڑھی نکال دو، تم ہمارے ہوٹل کے مینیجر ہو، بس جوائن کر لو۔ اس نوجوان نے کہا کہ یہ تو ہمارے رسول کی سنت ہے، میں اس کا سودا نہیں کر سکتا، یہ ایک دھارمک ایشو ہے، آپ کو اسے نہیں چھیڑنا چاہیے۔ انہوں نے انٹرویو لینے والوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ جائیے، ہم بتائیں گے۔ وہ جوان گیا، دیندار جوان تھا، آپ اس کے جواب سے اندازہ کر سکتے ہیں ایمان کی غیرت کتنی مضبوط تھی اس کے اندر۔ انہوں نے اور ٹائم بڑھا دیا انٹرویو لینے کے لیے، اور نوجوان انٹرویو دینے کے لیے آنے لگے، لیکن اس جوان جیسی قابلیت، مہارت، تجربہ اور کوالیفیکیشن اوروں کے پاس نہ ملی۔ اللہ کی قسم اس جوان کا کہنا ہے کہ تقریباً 20 دن کے بعد خود مجھے کال آیا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ۔ گئے، دوبارہ سے انٹرویو ہوا، اور اسی داڑھی کے ساتھ وہ منصب اس جوان کو ملا۔ اللہ رب العالمین کی مدد، نبی کے سنت کا احترام، اس نے وہ قدر عطا فرمائی کہ ان تمام کے بیچ میں انہیں اس نوجوان کو رکھنے پر مجبور ہونا پڑا۔ کوالیفیکیشن رکھیے، آپ کے پاس ایبیلٹی ہو،
آپ کے پاس صلاحیت ہو، آپ کے پاس استعداد ہو، آپ اپنا حق لینا جانتے ہو، اللہ کی قسم یہ داڑھی آپ کی راہ میں رکاوٹ بولو نہیں ہے۔ ملو ایسے جوانوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان جوانوں کو جو اس سنت سے دور ہیں انہیں اپنے چہروں کو اس داڑھی سے سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نوجوان کالجوں میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابو نے ایڈمیشن دلا دیا، بڑا اچھا کالج ہے، تو اب ابو ہمیں جینس بھی دلا دیجئے۔ ٹھیک ہے، ابو نے دلا دیا، پینٹ سلا دیجئے، ابو نے سلا دیا، لیکن میرے جوانوں تم نے تو اس پینٹ کو درزی کے پاس جا کر ٹخنوں سے نیچے بنوا لیا، وہ جینس آپ لائے اور جا کر آپ راہوں کی گرد و غبار کو صاف کرنے لگے۔ کیا جوانوں اہل حدیث کا لقب صرف کافی ہے؟ اللہ کی قسم نہیں۔ آؤ ذرا دیکھو کیا پریکٹیکل فیلڈ میں واقعی تم اس کا حق ادا کر رہے ہو؟ پیارے نبی کی سنت کیا ہے؟ پینٹ، پاجامے، پتلون، جبے، لنگیاں، تہبند۔ ایک جوان کہاں تک لٹکائے بولو؟ معلوم ہے کہاں تک؟ ٹخنے تک۔ ٹخنے سے اوپر اپنے پاجامے، پتلون، لنگیاں، تہبند، جبے جو آپ پہنتے ہیں بحیثیت ایک مرد، رجل، نبی کی سنت ہے ٹخنے سے اوپر پہنیے، اور بہت اچھا ہے کہ آدھی پنڈلی تک پہنیے، یہ نبی کی سنت ہے۔ لیکن اے میرے جوانوں، کیا مجھے کہنے کی اجازت ہے کہ تم میں سے اکثر و بیشتر تمہاری اکثریت ایسی ہے جو اس سنت رسول کے خلاف ورزی کرتے ہوئے کالجوں میں جاتی ہے، بے عملی کا ثبوت دیتی ہے؟ تم اپنے پینٹ ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہو، تم اپنے جینس ٹخنوں سے نیچے لے جاتے ہو، تم اپنے پاجامے ٹخنوں سے نیچے پہنتے ہو، اور یہ کہتے ہو کہ زمانے کا فیشن یہ کس کی اتباع ہے؟ زمانے یورپ کے فیشن کی؟ اللہ کے رسول کی؟ لیکن عجیب حیرت کی بات ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنت دے دیا کہ ٹخنے سے اوپر پہنو۔ آج ہمارے جوان کو اس کی قدر نہیں، لیکن جب کبھی ریمنڈ کمپنی نے اپنا ماڈل بنا کر پیش کر دیا، یہ پینٹ، یہ شرٹ، یہ صدری، یہ ٹائی اور پینٹ ٹخنے سے اوپر، تو ہمارے جوان جو ہے اس ماڈل کو دیکھ کر درزی کے پاس پہنچ گئے، کہا بس یہ ریمنڈ کمپنی والا جو ماڈل ہے نا ایسے ہی پینٹ بنا کر کے دینا ٹخنے سے اوپر۔ میرے جوان کہاں ہو تم؟ بتاؤ تم اہل حدیث ہو، اہل سنت ہو کیا واقعی اہل حدیثیت یہی ہے کہ زمانے کا کوئی ماڈل تمہارے سامنے آئے، کوئی کمپنی پرچار کرے اپنے کپڑوں کا اور اس کا ماڈل کوئی ماڈلنگ کرتا ہوا ٹخنے سے اوپر اپنے پینٹ لٹکا لے تو تم کہو کہ یہ ہمارے لیے اسوہ ہے، یہ ماڈل ہے، یہ نمونہ ہے، اب ہمارے پینٹ بھی اوپر آ جائیں گے؟ بتاؤ کیا تمہارے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ نمونہ نہیں؟ اہل حدیث جواب دو، کم سے کم اس جملے کا، اس تعبیر کا، اس اسلوب کا جو تم نے چسپاں کیا ہے، میں اہل حدیث ہوں، اہل سنت رسول کی پیروی میں، اللہ ہماری لاج رکھے، ہمیں حوض کوثر سے جام کوثر مل جائے، نبی کے ہاتھوں سے یہ جام پینا نصیب ہو جائے۔ اور میرے بزرگوں مجھے کہنے دو، شادیاں ہم کرتے ہیں، شادی میں کتنی رسمیں ہم کرتے ہیں؟ ذرا مجھے بتائیے نبی کی سنت سے کیا کیا ثابت ہے؟ مجھے معاف فرمائیے گا، میں آپ کا دل دکھانے نہیں آیا، لیکن میں نے ممبئی کی سرزمین میں دیکھا ہے کہ لوگوں نے رسوم اور رواج کے پیچھے اسلام کو بیچ ڈالا، اسلام کی سودے بازی کر ڈالی، نہ جانے کون کون سے رسم و رواج کو نبھانے لگے، بے حیائی اور فحاشی کی حدیں پار کر دی۔ ہلدی اور مہندی کی رسم، اللہ اکبر، مرد عورت تمام اس میں لت پت، اور نہ جانے کیا کیا کتنی دعوت ہے۔ مگنی کی رسم، چھکائی کی رسم، تاریخ رکھے جانے کے وقت اچھی خاصی تعداد میں آ کر دعوت کھانے کی رسم،
ہاں رشتے کو دیکھنے کے نام پر گاڑیاں بک کر کے جا کر دعوتیں کھانے کی رسم. کیا کیا رسمیں کر رہے ہیں میرے بھائی؟ یہی سنت رسول، یہی سنت صحابہ ہے. اللہ کرے کہ آپ کے یہاں نہ ہو، لیکن اگر ہے تو اللہ کی قسم میں اپیل کرنا چاہتا ہوں، ذرا سوچو تو صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے شادی کے اندر جو دعوت ثابت ہے وہ کون سی ہے میرے بھائیوں؟ کس نام سے جانتے ہیں ہم؟ کھاتے نہیں ہیں کیا آپ لوگ؟ ارے ذرا جواب تو دو، کون سی دعوت ہے؟ ولیمہ نا، ولیمے کی دعوت. لڑکی والے کرتے ہیں یا لڑکا والا کرتا ہے؟ ہاں لڑکا کرتا ہے اپنا ولیمہ. دو ہی خرچے تو شادی میں ہیں. ایک خرچہ ولیمے کا ہے، آدمی کی جیسی صلاحیت اور استعداد ہو ویسا ولیمہ کر لے، اور ایک خرچہ مہر دینے کا ہے کہ بھائی بیوی جس کو بنا کر لائے ہو اس کو جو مہر آپ نے متعین کیا ہے وہ اسے دے دو، فوراً دے دو یا کچھ وقت کے بعد جو آپ نے متعین کیا ہے لیکن ادا کر دو. یہ ان کا حق ہے، اور یہ دونوں لڑکے والوں کو ادا کرنا ہے. یہ ذمہ داری لڑکے والوں پر ہے. اللہ کی قسم لڑکی والوں پر 1 روپے کا خرچ اسلام نے نہیں رکھا. آج تو وہ اپنی 20 سالہ بیٹی کو پال پوس کر آپ کے گھر رخصت کر رہا ہے. جس کو کلیجے سے لگایا، جس کو گود میں بٹھا کر کھلایا، جس کو لے کر وہ ہاسپٹل گیا، جس کو لے کر وہ رات کی تاریکیوں میں بھیگے بستروں پر خود سویا، اور اپنی بیٹی کو اس نے سوکھے میں سلایا. اس نے اس کے راحت اور آرام کا تمام خیال رکھا، اور 20-25 سال کی عمر میں آج وہ اپنی یہ لخت جگر، اپنی یہ نور نظر آپ کے حوالے کر رہا ہے، آپ کے گھر بھیج رہا ہے. اس کے بعد یہ کہ وہ جہیز آپ کو دے، اس کے بعد یہ کہ بارات آپ لے کر جاؤ اور اسے وہ کھلائے، اس کے بعد یہ کہ وہ باسی کھلائیں آپ کو دے، اس کے بعد یہ کہ وہ نقد اور کیش آپ کو ادا کرے. کہاں کا انصاف؟ اسلام دین فطرت ہے. میرے بھائیوں آؤ اسی ولیمے کی دعوت کو تسلیم کر لو، اسے کھاؤ اور کھلاؤ. تمام دوسری رسموں سے بچو، اپنے سماج کو بچانے کی فکر کرو، ورنہ اہل حدیث ہو کہیں اس نام پر دھبا نہ لگ جائے، اہل سنت ہو کہیں سے لوگوں کو چڑنا ہو جائے. آؤ اپنے عمل سے ثابت کرو کہ ہم اس نام بامسمہ ہے. پیکر عمل ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے جوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو ان تمام بری رسوم و رواج سے بچ کر سنت کے مطابق شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ساری مثالیں ہیں لیکن وقت ہمارا ہو رہا ہے. 1 گھنٹہ مکمل ہونے کو ہے. اتباع سنت کے بغیر نجات نہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ آئیے صحیح بخاری کی ایک حدیث سنیے. کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ 7280 نمبر کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. بڑی پیاری حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا. سبحان اللہ، خوش ہو جائیے. میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا الا من ابا، سوائے اس کے جو یہ کہہ دے مجھے نہیں جانا، مجھے نہیں جانا. قالوا یا رسول اللہ ومن یابا. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول کون ہے وہ جو یہ کہے کہ مجھے نہیں جانا؟ کون اتنا آخر بے عقلی کا ثبوت دے گا اور یہ کہے گا کہ مجھے نہیں جانا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی، تشریح فرمائی، اور کیا کہا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری پیروی کرے گا جنت پا گیا. میری سنت پر جو عمل کرے گا جنت میں داخل ہو گیا. ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری سنتوں کی خلاف ورزی کی تو اس نے کہہ دیا مجھے نہیں جانا، اس نے انکار کر لیا. یہ مطلب ہے اس کا. تو میرے بھائیوں کیا یہ بات واضح نہیں ہے؟ سنت کی پیروی کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے. آج بڑا اچھا لگا، کچھ کام ایسے ہم نے دیکھے کھاری گاؤں کے اندر، آپ کے رفاہی کام، سماج یا سوشل ورک.
بہت پیارا لگا، دل خوش ہو گیا. اللہ تعالیٰ بار بار اس طرح کے کام کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. اس بارے میں سنت کیا ہے؟ آج آپ کے یہاں آئی کیمپ لگا ہوا تھا. آپ نے نام کچھ دیا تھا، مجھے نام یاد نہیں ہے. کیا نام تھا آپ کو صاحب؟ یہاں کی بھاشا ہے وہ، بہرحال ہندی میں ہے وہ، انگلش میں اس کو آئی کیمپ کہتے ہیں یا آئی چیکنگ کیمپ. آنکھوں کا علاج، ڈاکٹرز آئے تھے، ٹیم آئی تھی ان کی، بہت سارے غریب، ہندو، مسلم، تمام مسلک و مشرب اور دھرم کے لوگ آئے ہوئے تھے. اس لیے کہ وہ سب بحیثیت انسان تو بھائی بھائی ہیں. ہم سب کے ماں باپ کون ہیں؟ آدم اور حوا. تو بحیثیت انسان تو ہم سب ایک برادرہوڈ میں جڑے ہوئے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں میرے بھائیوں اس کا ثبوت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل ورک کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفاہی کام کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج سیوا کی ہے. ایک یتیم آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھو مکے میں ابو الحکم، ہمارے ابا اس کو وصیت کر گئے تھے، میرا سارا مال اس کے پاس ہے، لیکن ابو الحکم مجھے نہیں دیتے. میرے کپڑے دیکھو کیسے، اللہ کے رسول کھانے کو بھی مجھے اچھی طرح میسر نہیں، میں یتیم ہوں، میرا سارا مال ابو جہل کے پاس ہے، مجھے دلائیے. دوپہر کا وقت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم کا ہاتھ پکڑا جو باشعور ہو چکا تھا اور لے کر ابو جہل کے گھر گئے. عام طور سے دوپہر کے وقت عربوں کے گھر جانا یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، یہ اچھی نوید نہیں ہوا کرتی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دوپہر میں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل کی باندی لونڈی نکل کر آئی. کہا کیا بات ہے؟ کہا ابو الحکم ہے؟ کہا ہاں سو رہے ہیں. کہا جاؤ بتا دو محمد بن عبداللہ آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ملنا چاہتے ہیں. لونڈی جاتی ہے اور ابو جہل کو خبر دیتی ہے محمد آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اپنے کپڑے اتار چکا تھا سونے کے لیے، قیلولہ کرنے کے لیے. عربوں میں قیلولہ کی عادت ہے، دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد آرام کرنا. ابو جہل اپنے کپڑے پہنتا ہے، کپڑے پہن کر دروازے پر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ محمد ہیں اور ان کے ساتھ یتیم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ماجرا ہے، کیسے آنا ہوا؟ کہا دیکھو اس بچے کا کہنا ہے کہ آپ اس کے وصی ہو. کہا ہاں، اس کا مال ہمارے پاس ہے، اس کا مال ہمارے پاس ہے. کہا ابو الحکم اس کا کہنا ہے کہ آپ اس کو کپڑے نہیں دیتے ہو، حالانکہ اس کے باپ کا مال تمہارے پاس ہے. آپ اسے برابر کھلاتے نہیں ہو، حالانکہ اس کا مال تمہارے پاس ہے. جاؤ اس کے باپ کا مال لاؤ اور اسے واپس کر دو. کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جاؤ اور اس کے باپ کا مال لاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال لے کر گئے اور ایک دوسرے کو سونپ دیا، کہا اس کی دیکھ بھال و نگرانی کرو. آپ نے سوشل ورک کیا. اور میرے بھائیوں، آپ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو. 20 سال کی عمر تھی آپ کی، اور اس وقت قبیلے زبید سے آیا ہوا ایک انسان مکے میں جو کسان تھا، وہ آ کر وہاں کے مارکیٹ میں اپنا سامان، اپنا اناج جو بھی تھا وہ لا کر بیچ رہا ہے. قبیلے زبید سے آیا ہوا ہے، اطراف مکہ سے. جب اس کا سامان، اس کا اناج، راشن ختم ہو گیا، کچھ لوگوں نے نقد لیا، کچھ لوگوں نے ادھار لیا، تو اپنا بیچنے کے بعد وہ ادھاری جس کے پاس تھی وصولنے لگا. سارے لوگوں نے تو واپس کر دیا. جنہوں نے بھی اناج اس سے لیا تھا، سودا لیا تھا، انہوں نے پیسے واپس کیے. ایک شخص بچا جس کا نام ہے عاص بن وائل، وہاں کے سرداروں میں سے تھا عاص بن وائل، لیکن اس نے انکار کر دیا. اس نے پیسہ واپس نہیں دیا. تو وہ کسان آتا اور کہتا ہے لوگوں عاص بن وائل سے میرا پیسہ دلا دو.
میں کسان ہوں، میں آخر اب اس کے پیچھے کتنا دن یہاں رکا رہوں گا؟ مجھے گھر جانا ہے، میں جا کر اپنے بیوی بچوں میں اپنی زندگی گزاروں، میرا پیسہ دلا دو۔ کوئی سننے کو تیار نہیں۔ عاص بن وائل، کون جا کر بات کرے گا ان سے؟ سرداران میں سے۔ تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ جب لوگ سن کر انسنی کر رہے تھے تو زبیدی شخص نے ایک دن علی الصباح، صبح سویرے حرم کے بغل میں جبل ابی قبیس نامی پہاڑ پر چڑھ کر اور کچھ اشعار پڑھے، اپنے مظلومیت کی داستان اس نے بیان کر کے رکھ دی، پہاڑ پر سے آواز لگا دی، لوگ جمع ہو گئے۔ کیا بات ہے میرے بھائی، کیسی مظلومیت ہے تمہاری؟ کس نے حق مارا ہے تمہارا؟ اس نے بتایا کہ عاص بن وائل نے مجھ سے سودا لیا اور ابھی تک ہمارا پیسہ نہیں دیا اور کوئی مجھے دلانے کو تیار نہیں۔ میں اطراف مکہ سے قبیلے زبید سے چل کر کے آیا ہوں، مجھے دلا دو، میں واپس جاؤں، مجھے کیوں یہاں مظلوم چھوڑ رہے ہیں؟ جانتے ہیں قبیلے اسد اور قبیلے بنو مخزوم کے کچھ لوگ جمع ہوئے میٹنگ کی۔ میٹنگ میں عاص بن وائل کو بلایا اور کہا کہ دیکھو آپ نے سودا خریدا ہے نا؟ ہاں خریدا ہوں۔ تو پیسہ کیوں نہیں واپس کر رہے؟ پیسہ کیوں نہیں دے رہے؟ سبوں نے پریشر بنایا، عاص بن وائل نے پیسہ واپس کیا، قبیلے زبید سے آیا ہوا یہ شخص اپنا لے کر کے خوش و خرم واپس گیا۔ اس کے آنن فانن بعد ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک کمیٹی تشکیل پاتی ہے اسی مکہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 اور 21 کے درمیان ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ اس کمیٹی یا اس سوسائٹی کا نام ہے حلف الفضول۔ سنا ہے بھائیو؟ سیرت پڑھنے والوں نے سنا ہوگا۔ یہ فضول جو ہے نا، فضول والی بات نہیں ہے، یہ فضول اصل میں 3 ایسے شخص تھے قبیلے بنو اسد کے جن کا نام فضل تھا، فضل بن حارث، فضل بن فضالہ اور فضل بن سعد۔ ان تینوں نے بیٹھ کر ایک کمیٹی بنائی اور کہا ہم یہ تنظیم، یہ سوسائٹی بنا رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ مکہ کے اس شہر میں، اس قصبے میں کوئی بھی شخص جو مظلوم ہو ہم اسے انصاف دلا کر رہیں گے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اس آدمی کو اس کا حق نہ مل جائے جسے ستایا گیا ہے، وہ ہمارا اپنا ہو یا دوسرے شہر سے آیا ہوا، مکے میں اسے ہم مظلوم نہیں چھوڑ سکتے، انصاف دلا کر رہیں گے۔ حلف الفضول، یہ معاہدہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ممبر بنے، اور جانتے ہیں کتنا عظیم کام تھا یہ، سوشل ورک ہی تو تھا، مظلوموں کو انصاف دلانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، آپ کو نبوت کا تاج پہنایا گیا، آپ نے ایک موقع پر اعلان کیا کہ آج بھی اگر حلف الفضول جیسا کوئی معاہدہ ہو، کوئی تنظیم بنے، کوئی سوسائٹی ہو اور مجھے اس میں شرکت کی دعوت دی جائے تو آج بھی میں اس کا ممبر بننے کے لیے تیار ہوں، آج بھی تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوشل ورک کی گواہی، آپ کے رفاہی کاموں کی گواہی، آپ کے سماج سیوا کی گواہی آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دی ہے۔ صحیح بخاری کتاب التوحید پڑھیے، صحیح بخاری کتاب بدء الوحی میں ہے، حدیث نمبر 3 کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آتے ہیں، جبریل امین سے پہلی ملاقات ہوئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق کی آیات نازل ہوئی ہیں، آپ بالکل ڈرے اور سامے ہوئے ہیں، گھر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو۔ آپ کو اڑا دی جاتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد جب چین ہوتا ہے، سکون آتا ہے، راحت ملتی ہے، آپ اپنا چہرہ کھولتے ہیں، اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرہانے بیٹھ جاتی ہیں، اے میرے سرتاج ذرا بتاؤ تو صحیح ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنے آپ پر ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ مجھے کیا محسوس ہو رہا ہے؟ مجھے اپنے آپ پر ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو پیاری خدیجہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ دلیل کیا دیتی ہیں دیکھو میرے بھائیوں، کھاری کے جوانوں اور بزرگوں،
पास पड़ोस से आए हुए लोगों, इस सोशल वर्क में हाथ बटाने वाले लोगों, अपने इस काम की अजमत को समझो। क्या कर रहे हैं आप? कितना अजीम काम है ये, और अगर ये अजीम आप कर रहे हो तो आप कितने अजीम हैं। अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती है, इन्नका लतसिलुर रहीम व तहमिलुल कल व तक्सिबुल मादूम व तक़रिद ज़ईफ व तुईनु अला नवाइबिल हक़। अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। आप तो रिश्तेदारियां जोड़ते हैं, लोग तोड़ते हैं, आप जोड़ते हैं। लोग भागते हैं, आप पीछा करते हैं। लोग मुंह बिसौर लेते हैं, आप उनके सामने मुस्कुराते हैं। लोग रूठ जाते हैं, आप उन्हें मनाते हैं। अल्लाहु अकबर। इन्नका लतसिलुर रहीम व तहमिलुल कल, बोझ लोगों का उठाकर उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। सोशल वर्क की और दलील क्या चाहिए? वो तक्सिबुल मादूम, ना कमाने वालों के लिए कमाई का जरिया बन जाते हैं। सिफारिश कर देते हैं आप लोगों की, उनके लिए इंतजाम हो जाता है। वो तक़रिद ज़ईफ, मेहमान की इज्जत अफजाई करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। वो तुईनु अला नवाइबिल हक़, और हक की राह में आने वाली परेशानियों पर आप दूसरों की मदद करते हैं। ये 5 काम अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने गिनाया है। ये उस वक्त की बात है जब पहली वही नाज़िल हुई है। अल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा ये रही है कि आपने अपने आप को सोशल वर्कर बनाकर मक्के की गलियों में आपकी जिंदगी आपने बसर की। आपके इस अमानत और सदाकत की गवाही उसी मक्के की गली कूचों में रहने वालों ने दिया है। आपको अमानतदार वहीं के लोगों ने गर्दाना है। आपकी सदाकत और सच्चाई की गवाही वहीं के लोगों ने दिया है। हत्ता कि हिजरत के मौके पर भी अमानतें आपके पास अगर थी तो उन्हीं मक्के वालों की थी। मेरे भाइयों, इस सोशल वर्क का नतीजा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा मिल रहा है उनके कामों के हवाले से। बड़ा अजीम किया है आपने, नबी की सीरत और सुन्नत से बात मिल रही है। तो मेरे भाई, प्यारे भाइयों, ये बात मुआफकत और मुताबकत की थी, इसलिए मैंने आपके इस काम का जिक्र किया है। और इसलिए भी जब अपने अहले ईमान भाई कुछ ऐसा काम करते हैं जो वाकई सुन्नत रसूल से मैच हो रहा हो, तो किसी खतीब के जज्बात में उबाल आ जाता है। अपने आप पर वो काबू नहीं रखता, उनकी हौसला अफजाई के बगैर उसका दिल नहीं मानता। और मैं समझता हूँ मेरी सुन्नत से जुड़ी हुई ये बात है जो आप तक मैंने पहुंचाई है। लेकिन आखिर में मैं आपको बताकर जाना चाहूंगा कि अगर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने और उसके लिए मर मिटने का जज्बा है तो मेरे भाइयों, 2 बशारतें सुनकर जाइए। इत्तिबा रसूल के बगैर नजात नहीं, और जो सुन्नत रसूल का मुत्तबे और पैरोकार बन गया, 2 बड़ी बशारतें। पढ़िए सूरह निसा सूरत नंबर 4 की आयत नंबर 69। उसकी तफसीर में एक रिवायत है, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है। कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने में एक अंसारी सहाबी थे। वो आए और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसी मदीने में रहता हूँ, जब कभी मेरा दिल चाहता है कि आपको आकर देख लूं, आपसे बातें कर लूं, आपसे मिल लूं, तो मैं अपने घर से निकल आता हूं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ देता हूं। अल्लाह की कसम, मैं अपनी जान से ज्यादा, अपने अजीज व अकारीब से ज्यादा, अपने अहलो अयाल और दुकान व मकान से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। आकर आपसे मिल लेता हूं, 2-4 बातें कर लेता हूं, आपका दीदार नसीब हो जाता है, फिर खुशो खुर्रम चला जाता हूं। लेकिन जब कभी सोचता हूं कि एक दिन तो हमारी आंख भी बंद हो जाएगी और आप भी तमाम रसूलों की तरह जो आए और चले गए, आप भी एक दिन इस दुनिया से चले जाओगे, तो अल्लाह के रसूल, मैं सोचता हूँ कि आप तो अंबिया के ऊंचे मकाम पर होंगे जन्नत में, मैं आपका छोटा सा उम्मती हूँ, मैं आपका एक अदना सा उम्मती हूँ। अगर मुझे जन्नत मिली भी अल्लाह के रहमो करम से, तो मैं आम लोगों के साथ हूँगा, अवाम के साथ हूँगा, आम सी जन्नत में हूँगा।
انبیاء کا مقام بڑا اونچا ہے، پتہ نہیں وہاں نبی کا دیدار اگر میرا جی کرنے کو چاہے، میں تڑپ رہا ہوں، میں مچل رہا ہوں، تو پتہ نہیں میں اپنے نبی کا دیدار کر پاؤں یا نہیں۔ اللہ کے رسول، جب میں یہ انسیڈنٹ سوچ لیتا ہوں تو بس میں تڑپ اٹھتا ہوں، میرے رات کی نیندیں غائب ہو جاتی ہیں، میرے دن کا سکون چھن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول، کیا میں وہاں آپ کا دیدار کر پاؤں گا؟ کیا پیارا سوال ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ میرے بھائیوں، قرآن نے کیا کہا ہے؟ نبی اپنے من سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول خاموش ہیں، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں۔ میں کیا کہوں اپنے صحابی سے؟ تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 69 لے کر اترتے ہیں، اللہ کے رسول کو سناتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول اپنے صحابی کو بتا دیجئے۔ کیا سناتے ہیں؟ آؤ میرے بھائیوں، کھاری کی اس سرزمین کے اس بڑے اجلاس میں شریک ہونے والے میرے اہل ایمان بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، یہ بشارت سن کر جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت اترتی ہے، جبریل کہتے ہیں اپنے صحابی کو بتا دو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ جو کوئی اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارے گا اور جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارے گا۔ اطاعت، سنت رسول کی اتباع اور پیروی، حکم رسول کی اطاعت، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے جو زندگی گزارے گا اس کے لیے کیا انعام ہے، کیا بشارت ہے؟ قرآن کہتا ہے، سنا دیجئے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ لوگ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، یعنی آپ کی سنت سے چمٹے رہیں گے، آپ کی سنت کو حفظ جان بنا لیں گے، آپ کی سنت پر مر مٹنے والے ہو جائیں گے۔ بشارت یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن جنتی تو ہوں گے ہی، اس کے ساتھ نمبر 1 نبیوں کے ساتھ ہوں گے، نمبر 2 صدیقین کے ساتھ، نمبر 3 شہداء کے ساتھ، نمبر 4 نیک لوگوں کے ساتھ۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کتنے اچھے ساتھی ہیں یہ لوگ۔ جواب مل گیا؟ اللہ اکبر۔ وہ انصاری صحابی پوچھ رہے تھے اللہ کے رسول قیامت میں آپ کا دیدار کر پاؤں گا کہ نہیں، اس جنت میں آپ انبیاء کے مقام پر ہیں وہاں مل پاؤں گا کہ نہیں؟ جواب مل گیا، سنت رسول سے محبت ہے تو اے میرے پیارے صحابی تمہیں نبیوں سے بھی ملنا مقدر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کل قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، توحید پر قائم رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھے، آپ کی سنت کے لیے مر مٹنے والا بنا کر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہو تو اسی توحید پر اور سنت رسول کی پیروی پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔